صدق اللہ العظیم وہو اصدق الصادقین وہو کلام المبین۔ حضرات نعت خوانان گرامی ذی قدر و محترم و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اج دی یہ محفل 15 شعبان المعظم دا دن گزریا ہے اور 16 شعبان دی رات محترم چودھری عمر دراز سیالوی صاحب نے اس محفل دا انعقاد کرایا ہے۔ رات دا کافی وقت بیت چکیا ہے، میں انتہائی مختصر گفتگو جناب کی سماعتاں دی نظر کرسا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، داد کا طالب نہیں یہ بندہ آزاد۔ حضرین محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کل کہہ دیجئے گا اے میرے نبی، سبحان اللہ، کل کہہ دو، کل کہہ دو یا عبادی اے میرے بندو۔ اے نبی آپ کہہ دیں یا عبادی اے میرے بندو، یعنی آپ کہیں میرے بندوں سے یہ بات۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ نبی نے کہنا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے بندے، یعنی اللہ نے بات کرنی ہے نبی کے وسیلے سے۔ کل اے نبی کہہ دیجئے گا۔ اگر میں سنی لہجہ اپناتے ہوئے ترجمہ کر دوں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ کل اے کہہ دے میرے پھل۔ اللہ تو گل کرنی ہے سوستی مورالی چران والے ہاں تے ہاتھ بھی چاہ تے تھک گئے ہیں، سبحان اللہ بھی آکھ تے تھک گئے ہیں، تے اے دس میرے اللہ تو گل جو کرنی، تو پیغام دینے والا، ہم پیغام لینے والے، تو پیغام بتانے والا اور ہم اس پہ عمل کرنے والے۔ تو ڈائریکٹ ہم سے بات کہہ دے کہ میرے بندو فلاں یہ کام کرو، فلاں یہ کام کرو، فلاں یہ کام کرو، تو یا اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ کل اے نبی تو کہہ دے؟ رب نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خدا ہو کر محمد کے وسیلے کے بغیر تم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ تم کون ہوتے ہو محمد کا در چھوڑ کے مجھ سے؟ میں خدا ہو کر کہتا ہوں کل کہہ دے اے میرے پھل۔ ذرا ایک بول تو بول، اے حبیب ہم تو کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے پر زبان تیری ہے، بول ہی بولنے ہیں نا، تو حبیب تو بول، کل کہہ دی۔ صرف آیت کے ترجمے پہ آپ غور کریں گے تو میں چند منٹ بات کروں گا، کیونکہ میرے سامنے کثرت کے ساتھ نوجوان تشریف فرما ہے اور قرآن تو وہ کتاب رحمت ہے کہ نجاشی دے سامنے علی دا پیرا پڑھے عیسائی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ حبشہ کے اندر مولا علی کے بھائی گئے، جاندا ہی کوئی نہیں، تو بادشاہ بھی غیر مسلم ہے، وطن بھی اپنا نہیں ہے، لیکن قرآن کا دامن جو پکڑا، بادشاہ سنیا وہ اکھاں چ آنسو آ گئے۔ قرآن نے دس دیتا پڑھنا تو میں نو شروع کر دے، دل بدلنے میرا کام ہے۔ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے گا، آپ فرما دیں یا عبادی اے میرے بندو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے نبی تم کہو اے میرے بندو، یا عبادی الذین، وہ بندے اسرفو جو ظلم کر بیٹھے، جو حد سے بڑھ گئے، اور ظلم کسی اور پہ نہیں کیا، علی انفسہم، اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھے۔ اگر پڑھے لکھے سامعین میرا ساتھ دیں تو کائنات خالق کی کتاب رحمت کے اس جملے پہ غور کرنا کہ اے نبی کہہ دو یا عبادی اے میرے بندو، اسرفو جو ظلم کر بیٹھے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر۔ یار کوئی کم بخت بندہ اپنی جان پہ ہی ظلم کرتا ہے، کوئی عقل مند بندہ اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو علی انفسہم کہہ کر رب نے یہ مسئلہ سمجھا دیا، جو کسی پہ ظلم کرتا ہے مت سمجھے کہ اس نے اس پہ کیا ہے، اصل میں اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا عبادی اے میرے بندو، اسرفو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو،
لا تقنطو بندو ظلم کر بیٹھے ہو نا گناہ کر بیٹھے ہو لا تقنطو تم نہ مایوس ہو نہ پریشان ہو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے یعنی جتنے گناہ کر بیٹھے تمہارے دامن میں رحمت للعالمین نہیں آ گیا پریشانی کون سی لا تقنطوا من رحمت اللہ حضور میں تقنطوا من رحمت اللہ کا ترجمہ ایک حدیث کے حوالے سے کر دیتا ہوں قیامت والا دن ہونا ہے نا دو بندے حکم ہونا ہے جاؤ جہنم میں ایک بندہ بچ دیا جاوے گا جہنم میں چھلانگ لا دے گا اور دوسرا آدمی ایک قدم چیسی مڑ موڑتے ویکسی مڑ قدم چیسی مڑ موڑتے ویکسی مڑ قدم چیسی پھر اگا بھی چلے گا موڑتے ویدا ہی رہے گا اللہ دعا نو سد لیسی اوئے تو جو بجنے جہنم میں چھلانگ لا دیتی ہے یہ آگ تو ڈر نہیں لگا بندہ کیسی میرے اللہ ساری زندگی تیری منی نہیں میں آخیا آج مانتے تو ویکھا ذرا وقت بڑا تھوڑا لینا لیکن میں چاہنا کہ میری گفتگو بھی آپ ذہن وچ محفوظ رکھیں یعنی دو آدمی دو لگے جاویں گے حکم ہوگا تو ایک بجدے چھلانگ لا دے گا اور دوسرا مڑ موڑ تو دیتا ہی رہے گا پھر چلے گا پھر دیکھے گا پھر چلے گا اللہ کہے گا تو ڈریا ہی نہیں فوراً چھلانگ لگا دی گئی جہنم میں جا کے کہ مولا ساری زندگی دنیا چ رہتے تیری منی نہیں میں کیا آج تیری مانتے تا ویکھاں اللہ کیسی اچھا وہ دویا تینوں کی مسئلہ آئی تینوں نہیں حکم ہویا کدی موڑتے وینا ہے موڑ اگا چلنا ہے موڑ پیچھا وینا موڑ اگا چلنا وہ کیسی مولا میں ایک دیڑ تقریر سنی آئی تیری رحمت تو مایوس نہیں ہونا اور میں ویدا وینا ہونا دی ہے سمجھ آتی یعنی ایک دوڑتا ہوا چھلانگ لگا دے گا بھائی تینوں ڈر نہیں لگا جہنم کی آگ سے تجھے ڈر نہیں لگا کہ مولا ڈر تو لگتا تھا لیکن میں تو اس واسطے بھائی چھلانگ لائیے کہ ساری زندگی تیری بات نہیں مانی آج میں نے جہنم میں چھلانگ لگائی ہے آج تیری مانتے تو ویکھاں کردہ کی تو بھائی موڑتے ہی وینا موڑ چلنا موڑ موڑتے وینا موڑ چلنا وہ کیسی میرے اللہ میں ایک دن تقریر سنی آئی کہ تیری رحمت تو مایوس نہیں ہونا ہوں میں ویکھ رہی ہوں اوڑے رحمت آندی ہے ہون آندی ہے ہون آندی ہے ہون آندی ہے اللہ کہے گا رحمت آ گئی ہے جا تو بھی جنت میں جا تو بھی جنت میں اسرفوا علی انفسہم جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے لا تقنطوا تم کیوں پریشان ہو من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا لازمی نہیں کہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ بخشے گا کرم کرنے پہ آ جائے تو زناکار عورت ایک کتے کے بچے کو پانی پلا اللہ اسے بھی معاف کر یہ تو اس کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے آگے وہ کہتا ہے انہو بے شک وہ ہی وہ ہے اس طرح بنے گا انہو ہوا بس وہی تو وہ ہے کیا ہے الغفور یہ کون ہے سبحان اللہ جھوٹ کیوں بولتا ہے پردہ پھر بھی رکھ رہا ہے کوئی تو ہے گناہ بھی کرتے ہو پھر بھی پردے رکھ جاتے ہو تیرے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں تیری سگی اولاد کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا یہ کوئی اور نہیں کر رہا ہو والغفور میرا اللہ ہی تو پتے دے رہا ہے اجے غفور پتہ نہیں کس نواز نے غفور بنیا خبر تو انڈے دے اوتے جڑا چھلکا ہوندا ہے نا مرغی دا انڈا دیکھے دے مرغی دا انڈا اس انڈے تو بچہ جمدا ہے اور کیویں کہ مرغی دے سینے دے تلے انڈے رکھے جاندے اور اے سینے دی حرارت انڈے در کر دیئے وہ مردہ انڈا یہ دے زندگی کائی نہیں مرغی دے سینے دے تلے آیا چند دن بعد انڈا پھٹیا او دے وچوں ایک بچہ نکلیا جتنے آزاد انسان دے انگیار مرغی دے بچے دے بھی یہ ایک انڈے میں بچہ کس نے پیدا کیا کسی اور نے نہیں محمد عربی کے خدا نے ہی پیدا کیا اللہ کہتا دیکھ
یہ زمین و آسمان تو بننا دیکھا، ذرا اے ویک انڈے مردے سے بچے پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر وہ بچہ جیسے انڈے سے نکلتا ہے ماں کی طرف لپکتا ہے، یہ ماں کے دل میں پیار رکھنے والا کون؟ یہ انڈے میں بچہ پیدا کرنے والا کون؟ اور یہ بھی دیکھ اس بچے نو بھی پتا ہے جس رب پیدا کیتا ہے اس رزق بھی دینا۔ انڈا اندرے توتے اچھا ہوں ہی کرو، دنیا دیا ساری مشینہ لے لو تو انجار ایک رب کہندا چھلکا بنا بھی کھا، انجار ایک چھلکا اجا رب اے کہندے ہونے جی بڑی بھوک کھا گئی ہوں تو جناب پتہ نہیں رب سانو کی کر دیتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی جاندے پے کہ اچانک آپ دے پیرے تلے نظر پئی کہ مولا غربت ایڈی دیتی ہے، لوگ ہاتھ چومدے نہیں ست ایڈی ہے، غربت ایڈی ہے پیر ہی پان دی جتی کھائی نہیں، غربت اتنی کی مسئلہ، غربت اتنی کہ پیر ہی پان دی جتی کھائی نہیں۔ شیخ سعدی جمعہ پڑھیا کوفے دی جامع مسجد وچ، واپس لتھے نا تے سیڑھیاں تے ایک بندہ منگدا بیٹھا ہے جدے پیر ہی کوئی نہ، گھر واپس آئے اور مسجد میں آ کر پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، کہا مولا ہن سمجھ آئیے مینوں جتی نہ دتی ہے تو وہ بھی ہے جنوں پیر بھی نہ دیتا۔ ہر لمحہ تم مالک کا شکر ادا کرو۔ اللہ کہندا جا میں تے پانی دے قطرے تو تینوں بنایا ہے، ہن کسے دنیا دی طاقت والے نوں آکھ انجار تیری انگلیاں بنا بھی کھائے۔ اللہ کہندا ہے تیرا گردہ 70 مرتبہ پانی سپلائی کردا جسم وچ، جو اگر یہ کرنی بند کر دے 2 ٹیوباں لگ دیاں، ایک رتی ہے ایک نیلی ہے، رتی دی نو خون آندا ہے او دے وچ ایک مشین لگ سی او صاف کرنا تا ساوی بتی والی سائڈ تو اس نال ہی پانی خون جانا او صاف کرتے تیرے جسم نو پہنچانا۔ چند ہفتے او مشین چل دی ہے، مڑ دوبارہ گردے واش، مڑ گردے واش، مڑ گردے واش۔ رب کہنا ہے 80 سال تیرے گردے کون صاف کردا رہیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا؟ 80 سال بابا آئی نا تو اس دا آپریشن ہویا دل دا، جلے آپریشن ہویا نا تو جناب جی تیرا ہونا اتنے پیسے لاکھ روپیہ لگ دے، 8 لاکھ۔ وہ بابا رو پیا کہ بابا پیسے تھوڑے نہیں پھر اسی ڈاکٹر تین معاف کرنے ہیں، جان دے ہو نا ڈاکٹر قوم بڑی عجیب ہے۔ آئے ہوں کیا ہے ہوں کھجورا سستیاں ماں رمضان دے پہلے روزے نو مانگیاں ہی ہونیاں، اے مانگیاں دین والے بھی روزے دار ہی ہونے، یہ سودا مانگا دینا ہے وہ دیگر نماز دی پہلی صفحے ہی ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ تم یہاں بازار جاؤ نا لکھے ہو سی مکی جنرل سٹور، مدنی جنرل سٹور، ماشاء اللہ جنرل سٹور، یہ دکانوں کے نام گھیو پورا نہیں لبدا، چینی کلو لے تو بھی کٹ۔ میں آخیا ظالم یہ اوپر کیا یہ اندر کیا؟ اوپر مدنی جنرل سٹور اور اندر بغاوت کہ تیرے ترازو کم تولنے لگے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ قومیں ناروں سے نہیں بدلے گی، یہ قوم بدلتی ہے جس قوم کے وکیل کی قلم بک جائے، جس معاشرے میں ڈاکٹر بھی بچے ڈاکٹر کے سامنے جاتے ہوئے گھر کا سونا بیچنا پڑے، اس معاشرے کے اندر میرے بھائیوں قومیں بدلنے کے لیے پہلے کردار بدلنا پڑتا ہے۔ اقبال کہندہ اللہ کی شریعت میں ہے فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں ہے فقط مستی آواز، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگوں پہ میں فقط مستی کردار۔ اقبال کہندہ کردار تیرا ایڈا چنگا ہوئے لوگ کہیں جس نبی دا غلام ایڈا چنگا ہے، نبیوں دے نبی دا عالم کی ہوئے۔ مکی جنرل سٹور سنس تو میں آسان گل دسا، ایسی گڈی تے سفر کرو نا تو دے باہر شیشے تے لکھے ہوندا علی مولا وارث، یا اللہ مدد، اے باہر دا عالم، باہر کلمہ ہی لکھے ہویا ہے، اندر ننگی فلم ہی چل دی پئی ہے۔ میں کہ یہ باہر کیا اندر کیا؟ سبحان اللہ۔ رکشے والے نو ویکھو نا تو رکشے والے باہر اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، یا اللہ یا رسول اللہ، یہ اوپر چھاپتے لکھے ہوا ہے، اور اسی رکشے میں ڈیک پہ گانے بھی چل رہے ہو، ظالموں اوپر پیر کیا ہے اندر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا دور
دور عمر فاروق دا جڑا بھی عام نہیں 34 لاکھ مربع کلومیٹر دا فاتحہ ہی تے اے میں آسمانی بندے دی گل نہیں سنا رہی ایک جڑے عمر اج بیٹھن کی بلا تے اے پیٹ تے ہاتھ مارے بار بار بندے آخیا حضرت عمر نو خیر ہوئے پیٹ تے ہاتھ مار دین کہ مدینے ہوئی بڑا عرصہ ہو گیا آٹا کوئی نہیں جدن مدینے دے لوگا روٹی کھانی چھوڑ دیتی ہے میں بھی چھوڑ دیتی ہے اور مسلسل زیتون دا تیل پینا تے پیٹ کیتی ہے گڑ گڑ پیٹ کیتی ہے گڑ گڑ تے میں ہن پیٹ تے ہاتھ مار تے بیانا گڑ گڑ کر یا نہ کر روٹی تن میں او لے دینی ہے جلے مدینے دے غریباں بھی کھانی ہے جلے مدینے دے غریباں بھی کھانی ہے حضرت عمر دا دور ایک بندہ آیا حضور ایتھے ایک نوکر ہے غلام ہے او دا نام ہے محمد کدی وہ چوریاں کردا ہے کدی وہ ٹھگو ٹھگی کردا کدی وہ کسے نال زیادتی کردا کسے نال زیادتی کردا حضرت عمر فاروق کو طلب کیتا جنے طلب کیتا نا تے حضرت عمر فاروق کا کیوں تیرا نام کی ہے اس کا نام میرا محمد ہے رو پے عمر اشکالہ دی دنیا اپنی ہوندی ہے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی آپ نے نا ایک بندے نو مرید نو اکھیوں نے آ کپڑا لئی جا کفن دا اینو تو مدینے دی گلی وچ اینچ رکھا مدینے دی گلی وچ اینچ بچھاونا وچ بندیاں دے پیر نہیں ایک کتے دا پیر لگ ونجے تے چپ کرتی ہو لئی سائن گئے ہو تو میں ایک گل سنا تو اتنا اجازت لوا مولا علی کہندے جڑا کتا ہے نا دا کام میں وچ ایو جائے جے تو انسان دی عقل حیران ہو جاندی ہے مولا علی کہندے کتے دے وچ دا خصلتاں بڑیاں عجیب ہیں لیس لہو مال ہے کتا رکھدا مال نہیں مولا علی کہندے پرندیاں نو ویکھ صبح خالی پیٹ پیندے نہیں شام نو پیٹ بھرتے آندے نہیں جلے روٹی چول کھاندے اولے سر جھکاندے جلے پانی پیندے اولے سر چیندے جھکاندے اس تو ان کہ جدا کھاندے پیاں عاجزی کریے سر چیندے اس تو ان شکر ادا کریے پرندیاں نو بھی پتہ ہے کہ شکر بھی ادا کرنا ہے عاجزی بھی کرنی ہے جڑا عاجزی ہوے گا اونوں ہی رب دیندا جڑا شاکر ہی ہوے گا اونوں بھی رب عطا کردا اچھا اے کتا لیسا لہو مالن اس کتے دا ایک کم بڑا عجیب ہے اس کدی مال جمع نہیں کیتا پرندے خالی پیٹ صبح جاندن شام نو پیٹ بھرتے آندن لیکن مولا علی کہندے ویکھ لیں انہاں دی چونچ وچ کل دا بھی خزان نہیں ہوندا کیونکہ انہاں نو پتہ ہے جس اج ہفتے والے دیہاڑے رزق دیتا ہے وہ اتوار نو بھی دے گا سوار نو بھی دے گا منگل نو بھی دے گا میرے میاں صاحب کہندے جو رزق کسے دا کیتے تے لکھیا کدی نہ ٹالے لاکھ کروڑ گناہ تک کے پھر بھی وہ پالے نہیں میں حدیث قدسی سنا کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں میرے نبی نے کہا اللہ کہتا ہے اگر پوری مخلوق جنگ والے نہیں سرگودے والے نہیں پنجاب والے نہیں پاکستان والے نہیں پوری دنیا کے لوگ مل جائیں جو تیرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ چھین نہیں سکتے اور جو تیرے مقدر میں لکھا نہیں پوری دنیا مل جائے وہ تجھے دے نہیں سکتے نعرے تکبیر نعرے رسالت کے نعرے حیدری لاجپال پیر سیال لاجپال مولا علی کہنے نے کتے کبھی مال جمع نہیں کیتا الارض کلھا بیت لہو مولا علی کہنے نے اس کتے کبھی گھر نہیں بنایا پوری زمین یہ دا گھر ہے کلھا بیت لہو پوری زمین اس دا گھر ہے اور مولا علی کہندے نے کتے دی یہ گل ہی بڑی عجیب ہے فی اکثر الاوقات یکون جائعن اکثر ٹائم بھوکا رہندا ہے اکثر ٹائم کتا بھوکا رہندا ہے اے کتیا آج نا چودھری عمر دراز تینوں روٹی نہیں دیتی تے ہیں تو بھوکا تے وسطی مورا والی چو نکل تے سیدھا جنگ سٹی ونج تے اتھے کسے ہرائی نو جا تے آکھ تیری برادری والے منا ایک ٹکر نہیں دیتا میں حالانکہ راندا انہاں دے بوئے تے ہاں انہاں دیتا نہیں تے ہن تیرے بوئے تے آیا کتیا ونجے گل کر کتا کہن لگا مولوی پاگل نہ بن ٹکرا پیچھے یاراں دے گلے نہیں کریندے ویسے ہی پور ہو گئے یہ مولا علی بیان کر رہے فی اکثر الاوقات یکون جائعا اکثر اوقات کتا بھوکا کیا ہو گیا 2 دن غربت آئی گئی ہے
یہ دیکھ لے امیری بھی سدا نہیں رہتی، غریبی بھی سدا نہیں، اکثر بھوکا رہندا ہے۔ پر مولا علی کہندے دوسری گل اس کی بڑی عجیب ہے کہ یہ ساکتن اکثر خاموش رہندا ہے، کہ مالک دا کوئی گستاخ آ ونجی اولے چپا میں چھوڑ دیندا، بولنے لگ پاؤندا ہے، یہ آدھا جڑا میرے مالک دا وہی میرا ہے۔ اور مولا علی کہندے نے اس کتے دی یہ گل بڑی عجیب ہے کہ یہ سارا دن مالک دے گھر دری پاؤندا رہندا، کیوں کہ مالک کوئی جو من لیا، یہ مالک ایک مان لیا، اور جب مان لیا ہے تو پھر کسی اور کو مانتا نہیں، اور سارا دن مالک کے در کی رکھوالی کرتا ہے۔ کتے نے بتا دیا لجپالی سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھ، جیو تو مالک کے در پہ، مرو تو مالک کے در پہ۔ کتا نو جھڑکدا ہی رہے نا مالک، جتنا جھڑک سی کتا مڑ بھی بیٹھا رہا سی، کتے ہے جو تن جھڑکیندے پے تے دفع ہو جا کہ مالکا کدی نہیں جھڑکیا، نہیں سمجھ آیا۔ مجنو ہر ویلے کرے لیلا 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 لیلا، ایک جڑی اعلان کی دو لوگوں جس خیرات لینی ہے آ جاؤ، سارے آئے خیرات لین، مجنو بھی لینے کھڑا ہو گیا، جی میں میرے دوستو مجنو لینے کھڑا ہویا نا، اتنے تک مجنو اگا پیالہ کیتا لیلا دے مینو بھی خیرات دے، جی میں اس پیالہ کیتا نا لیلا ویکھے تو مجنو دا پیالہ اس چایا تے چاہ تے زمین تے چ ماریا، پیالہ ٹرٹ گیا، بندے ہس پے، انہاں کہا دعویٰ کیڑا، ہر وقت تو لیلا لیلا کر رہا ہے۔ اور ایک دن مجنو نام لکھ رہا تھا ریت پہ بیٹھ کے، لیلا 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 لیلا، کسی نے کہا کملے آئے کی کردہ پیا، کہ میں تو کوئی ریت پہ نام تو نہیں لکھ رہا، میں تو یار کا نام لکھ کے دل کو سکون دے رہا ہوں۔ مولانا روم لکھ دیں اگر مجنو لیلا کا نام لکھ کر اسے لیلا کا نام لکھنے سے سکون ملتا ہے، عاشق رسول کو محمد کا نام لینے سے کتنا سکون ملتا ہے۔ اچھا تو مجنو تیرا تو اس پیالہ ہی بھن چھوڑیا ہے، پیالہ ہی اس تیرا تروڑ دیتا ہے، تو ہر وقت لیلا لیلا کرنا۔ وہ بڑی کمال کی بات کہہ گئے، مجنو کہہ گیا سنو سارے نے دنس تروڑیا کہ نہیں، بات تھوڑی سی مشکل تو نہیں سمجھ، سارے نے دنس تروڑیا کہ نہیں، سارے نے بھر تو دیتا صرف تیرا تروڑیا، کہ یہ تو سن پتہ عشق کی ریت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی تو بڑی ریت ہے کہ میرا اس نے اس لیے توڑا کہ میرے ساتھ اسے سچا پیار تھا، اور توڑ کے اس نے بتا دیا وہ جنہاں دے نال پیار ہوندا وہ منگن نہیں آندے، اپے اپڑ رہندا انہاں دے۔ ہم بڑے دور چلے گئے تو میں عرض کر رہا تھا حضور شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سے، آپ نے آکھیا کفن لے جا تے مدینے دی گلی وچ نا رکھنا چا، کوئی کتا لگ جاسی، راتی جاگن تے شیخ صدامن تے راتی جاگن کتے مڑ بھی تیتھی اتے، دار مالک دا نہیں چھڑ دے بھاویں لگنے سیسے جتے، کتے تیتھی اتے، بھوکدیاں چپ نہیں کر دے، جا فجری رڑیاں تے ستے، کتے تیتھی اتے، اٹھ بلیا رب یار منائیے تا لے گئے بازی کتے تیتھی۔ اللہ اکبر، ہم دور چلے گئے تو حضور شیخ الاسلام نے آکھیا وہ کفن لے گیا، کفن اس مدینے دی گلی بچھا دیتا، جنہیں اس بچھایا نا کافی ٹائم آپ نے وصیت کی ہے کسی بندے دے غلام دا پیر نہ لگے، کتے دا لگے، بڑا ٹائم انتظار کی تو اس کتا کوئی نہ آیا، اچانک ویکھے اس چار کتے کٹھے آ گئے، جلے چارے کٹھے آئے نا تو وہ بھی اینج کفن انہاں سونگیا کپڑا تے اگا ٹوٹ پے، مرشد کا حکم تھا، رو پڑا اور جا کے کہنے لگا اس کتے ایک نو، وہ چارہ کتے جو کوئی ایک تا آ جاؤ صرف پیر چ رکھو۔ مدینے کے کتے تھے، جانتے تھے بلا کون رہا ہے، کرنا کیا ہے۔ مدینے کے کتے تھے نا، اتنا بھی جانتے تھے کہ کون بلا رہا، تو وہ کتا آیا ایک اور اس نے پاؤں رکھے، پھر وہ کفن سمیٹا گیا، پھر جا پہنچے حضور شیخ الاسلام رو پڑے کہ واہ میری قسمت، مدینے دا کتے پیر تا رکھ ہی لیا ہے نا۔
واپس لوٹیے گا حضور والا تو انہو هو الغفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. واپس لوٹو. اللہ کہہ رہا ہے کل اے نبی تو بتا میں بخشنے والا بھی ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں. اچھا کہنا تو نے ہے، بخشنا میں نے ہے. کل اے نبی تو کہے. اچھا میں کل کی تفسیر ایک اور اینگل سے کر دوں تو میرے محترم سامعین کو اگر سمجھ آ جائے تو سورہ توحید جسے آپ بار بار پڑھتے ہیں کل هو اللہ احد، کل اے نبی تو کہہ دے اللہ اللہ احد ایک. کل اے نبی تو کہہ دے اللہ احد اللہ ایک ہے. ہر نبی نے آتے آ کے اللہ ایک کے اللہ ایک کے اللہ ایک کے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی نا تو رب نے کہا ہے نبی تو کہے وہ اللہ ایک ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہے، غور کیجیے گا. اے نبی تو کہے وہ اللہ ایک ہے. سب نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو رب نے کہا اے نبی تو کہے وہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. سب نے کہا اللہ ایک، اور زہرا کے بابا کو کہا تو کہے وہ اللہ ایک. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے بھئی دیکھو نا، سب نے اس کا ایک ہونا بتایا جبرائیل سے سن کر، سب نے اس کا ایک ہونا بتایا جبرائیل سے سن کر. شب معراج میرے نبی نے رب کو تکا، پھر جب واپس آئے تو رب نے کہا کل هو اللہ احد. سونے تو تو ویکھ ہی آیا، میں کلا نہ ہوں تو آ کی صحیح دوڑے آئے مجھے سمجھ آ نہیں سکتی. غور کیجئے گا. کل اے نبی تو کہہ دے ہو اللہ احد. سب نے میرا ایک ہونا بیان کیا جبرائیل سے سن کر. جنگ والے بھی بیان کریں گے قرآن پڑھ کر، پر اے نبی تیرا مقام تو یہ کہ سب نے بیان کیا سن کر. تو نے شب معراج پہلے مجھے ہے تکا، ایک نہیں آیا میں ایک ہی تھا، ایک نہیں آیا کہ میں. دیکھو سرکار شب معراج پہ گئے، یہ حالت ہے کہ دن کیا ہے کیویں آئے کیویں. صدیق کہندا شکر کر آ گئے. وہ تو شکر کر آ گئے ہیں. اور حضور والا غور کیجیے گا، سرکار تو چلے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹا پہ، آس کے آگے سدرا پہ. اور اتھے جبرائیل بھی کہندا سونے ہاتھ جڑیندا پیا، اگا میرے کو جمیندہ نہیں، میں جاواں تے میرے پر جلدے. جامی دی روح بھی چکر لا رہی ہے. جامی کہنے لگا اوہ جبرائیل یہ تو آؤں جس نبی نو چھوڑ دیتا ہے اگاں ٹریا نہ ہوں، میں نال ہوواں نہ جل جاواں پر نبی دا دامن نہ چھوڑا. ماشاءاللہ جو آپ کو شان صدیق سنا رہے تھے، مسلسل SMS بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی غور کیجئے گا. میں اگر معراج کے حوالے سے میری اپنی تحقیق ہے، اور ہم نے کوئی دوڑے ماہی کتابیں یاد کر کے کتاب کرنے نہیں سیکھے. یہاں تو معراج میں جبرائیل لے کے چلا ہے مکہ سے اور سدرا پہ جا کے چھوڑ دیا. یہ ہے معراج کی رات. اور ایک رات صدیق بھی نبی کو لے کے چلے تھے، صدیق بھی لے کے چلے تھے. فرق اتنا کہ جبرائیل آیا لینے اور صدیق کو میرے نبی لینے گئے تھے. وہ سدرا پہ جا کے ہٹ گیا کہ میزار تک محمد کا دامن. چلے وہ بھی تھے ساتھ، وہ بھی تھے ساتھ، صدیق بھی تھے. وہ پہنچا سدرا تک، یہ پہنچا مزار تک. وہ پہنچا سدرا تک، یہ پہنچا میزار تک. اس نے کہا پر جلتے ہیں، اس نے کہا سانپ تو زہر کھول لے، نبی کا دامن. بھئی نبی اور صدیق ملے تو سانپوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ غور کیجئے گا بھائی، ملے تو صدیق اور ملے تھے نبی، یہ دونوں ملے تو سانپوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دونوں ملے کیوں. تو وہ سانپ صدیق کو نبی سے جدا نہیں کر سکا.
نبی کو صدیق سے جدا نہیں کر سکا. نبی نے بتا دیا کہ میرا دامن صدیق کے ساتھ ہے, صدیق کا دامن میرے ساتھ ہے. لاکھ سانپ صدیق پہ حملہ کرتے رہے, میں محمد نہ کل صدیق کو چھوڑوں گا. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. غور کیجیے گا حضور والا, نعرہ نہیں بس کر دیو, میں آپ سے 3-4 منٹ لوں گا. اچھا میرے نبی ام ہانی کے گھر سے اٹھے, ابھی گل میں نال سننا حق کر بندا ہے میرا گل کرنا. یہ ام ہانی کون ہے؟ میں کہ مولوی ڈنڈی نہ مار, ڈنڈی نہ مار. یہ ام ہانی ہے مولا علی کی بہن. تو نبی کے معراج کا آغاز ہو رہا ہے علی کے گھر سے. نبی کے معراج کا آغاز ہو رہا ہے علی کے گھر سے. تو جس نبی کا معراج علی کے گھر کے بغیر مکمل نہ ہو, اس علی کے مانے بغیر تیرا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ پھر میرے نبی پہلے آسمان پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, سارے آسمان تلے رہ گئے. سرکار لا مکان تے پہنچے. کتنے پہنچے جلے کتنے ہی کوئی نہ, وہاں پہنچے جہاں وہاں بھی نہ تھی. پہنچتے گئے پہنچتے گئے پہنچتے گئے, واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا, پانی بھی چل رہا تھا. یار عقل نہیں مندی, میں کہ نبی نو عقل نال من ہی نہیں, عشق نال من. آوے کو نہ سائیں, میرے کو گھڑی ہے, اس گھڑی تے ٹائم ہو گیا 12:05. توجہ ہے اس گھڑی وچوں حضرت علامہ ماشاءاللہ قاری سرفراز صاحب کو نا خطبہ دی منڈی ہے, تو یہ کبھی کبھی مجھے بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے بلاتے ہیں. توجہ کیجیے گا, اے گھڑی ہے نا, اس گھڑی دے وچوں میں سیل کڈیا, اور سیل میں کڈ دیتا تے آج سن 1922, 10 سال سیل کوئی نہیں پایا. 10 سال بعد میں اس گھڑی سیل پایا تے ٹائم ویکھیا تے 12:05. 10 سال گزر گئے, ادھر 1 منٹ ہی نہ گزرا. 10 سال گزر گئے اور ادھر 1 منٹ ہی نہ گزرا. میں بڑا حیران ہو گیا, 10 سال گزر گئے اور ادھر 1 منٹ ہی نہیں گزرا. تو ایک درویش ملیا, اس آخیا مولوی پاگل نہ بن, بات یہ تھی 10 سال گزر گئے اور اس پہ 1 منٹ اس لیے نہیں گزرا کیونکہ اس کی جان نہیں تھی. اس کی جان نہیں تھی, اس نے چلنا تھا سیل پہ اور وہ اس کی جان تھی. تو سیل نہیں تھا تو یہ چلی نہیں. تو ایک ہے اس گھڑی کی جان, ایک ہے پوری کائنات کی جان, ایک ہے اس گھڑی کی جان. اس سے سیل نکالو 20 سال گزر جائے پر اس پہ 1 لمحہ نہیں گزرے گا. ایک ہے پوری کائنات کی جان, اس کی جان ہے سیل. پوری کائنات کی جان ہے محمد, پوری کائنات کی جان ہے میرا نبی. اگر کائنات ہو نبی نہ ہو تو کائنات چل نہیں سکتی. شب معراج پانی اس لیے رک گیا تھا, ہوا اس لیے ٹھہر گئی تھی کیونکہ نبی جو چلے گئے ہیں. اگر سرکار ہوں تو ہوا چلے, اگر آقا ہوں تو پانی چلے. اگر آج پانی چل رہا ہے, میں اس کی بڑی آسان گل کرنا, چودھری عمر دراز محفل کرائیے تو میں 1:30 بجے اس گھر آیا, ساؤنڈ کوئی نہ, عامر شمسی صاحب کوئی نہ, حضرت علامہ قاری سرفراز سے حلوی صاحب کوئی نہ, تسی کوئی نہ, تے لائٹاں کوئی نہ. میں آخیا یار گھنٹہ پہلے تہن کہنے لگے جنہ کن ساؤنڈ لایا ہے نا مجمع کن, جب مجمع نہیں تھا تو ساؤنڈ کی ضرورت نہیں تھی, جب نعت خان نہیں تھے تو کرسیوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ساؤنڈ لگایا گیا مجمع کے لیے, کرسیاں رکھی گئی علماء کے لیے, پنڈال سجایا گیا عوام کے لیے. جب تک عوام ہوگی تو پنڈال سجے گا, جب تک عوام ہوگی تو ساؤنڈ چلے گا. یا اللہ یہ سورج کس لیے بنایا؟ کہ نبی کے لیے. یہ کیسے ہو سورج ہو, کو کیا یہ کیسے ہو کہ سورج ہو اور نبی نہ ہو؟
یہ کیسے ہو کہ چاند ہو اور نبی نہ ہو؟ اگر آسمان کا سورج موجود ہے تو آمنہ کا سورج کل بھی موجود تھا. اور حضور والا لوگ کہنے تھے تسی سننی بڑے عجیب ہو، ہر ٹائم نبی دا میلاد مناندے ہو، ہر ٹائم سرکار تو دنیا سے چلے گئے، جڑا چلا جاوے وہ غم منانا چاہیے، تسی اس کی بجائے میلاد مناتے ہو. چودھری عمر دراز نو کیڑی لوڑ پائے گئی ہے مڑ میلاد منان دی؟ ہوں میں آندا پیا ہوں گلی وچ میلاد شروع، ہر گلی میں محفل میلاد ہو رہی ہے، لیکن محفل بھی محفل ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ محفل بھی محفل ہو. میں آ کے کدی ذکر کر دیا حضور غوث اعظم تے 70 بندے دا جنازہ اٹھتا ہے. تھوڑا سا اپنا مزاج بدلیے گا، اپنا ذوق بدلیے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے سرکار تو 1400 سال ہو گئے سرکار نو گیاں، وہ نبی تو دنیا تو چلے گئے، ان کہتے ہو سرکار فوت ہو گئے، پھر نبی کا میلاد بھی مناتے ہو. میلاد تو اس کا ہو جو موجود بھی ہو. میں نے کہا تیرا کلمہ تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ، نبی کل بھی ہے. کلمہ بدل یا عقیدہ بدل، واپس لوٹیے گا. انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہتا ہے اے نبی نے جا کے بتا دو میں کوئی پکڑنے والا سخت نہیں ہوں، ہے صحیح میری پکڑ، پکڑتا ہوں سزا دیتا ہوں. امام اعلی حضرت کو کسی پوچھا کہ امت دن بڑا اوکھا نہیں ہونا اللہ حساب لینا؟ امام اعلی حضرت رب نے مخاطب ہوئے کہ مولا رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے. رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے. تو اللہ نے کہا ہے حبیب انہیں جا کر بتاؤ هو الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں. جب میں اعلان کرا رہا ہوں کہ میں بخشنے والا ہوں تو اے حبیب جب ان کا وکیل بن کے تو آئے گا تو تو بنے گا ان کا شفیع. اب میں ان کا منہ تو نہیں تکوں گا، تیرا منہ تک کے ان کے سارے گناہ معاف کر. اگر اس نے بخشنا نہ ہوتا تو اس امت کو قرآن نہ دیتا. اگر اس نے بخشنا نہ ہوتا تو میرے نبی کی زبان سے اعلان نہ کراتا کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، پردے ڈالنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. آؤ میرے بھائیوں واپس لوٹیے، اپنے مالک کے ساتھ تعلق کرو. شعبان کی راتیں بھی، ٹائم تو گزر گیا ہے، جو کل جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے. لوگ کہتے نا میری عمر بدھی پئی ہے، میں کیا ہر دن تیرا عمر کا گھٹ رہا ہے، ہر سانس تیرا برف کی طرح پگھل رہا ہے. اچھا دیکھیا نہیں کدی آ جڑے اشارے ہوندے نا جلے تسی رکدے ہو تو اشارے پٹھی چال چل دیں، 24 تو 23 23 تو 22 22، ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب تیرے سانس بھی پیچھے سے چلتے جا رہے ہیں، ہر دن تیرا پیچھے جا رہا ہے، موت تو تیرے سر کے اوپر آ گئی ہے. ایک دن تو نے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے. تو انکاری بھی ہوتا رہے پھر بھی ہو جانا ہے، تو مانتا رہے پھر بھی ہو جانا ہے. تو اللہ اعلان کرتا ہے میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. میرے بندے کیا تو نے میرا دروازہ کھٹکانا کیوں چھوڑا؟ اور میرے بندے میں نے تو شعبان کی راتیں دی کہ تیرے جتنے گناہ ہو گئے میرے در پہ آ، میں معاف کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے گناہ زمین سے اٹھے آسمان تک بلند ہو جائیں، تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ جائیں، درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں، سمندر کے قطروں سے بڑھ جائیں. پر آئے میرے بندے تو ایک طرف میری طرف آ تو صحیح، پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف نہ کرو، محمد کا خدا مجھے بھی نہ کہنا. آ تو صحیح. آئے میرے بندے میرا در کھلا ہے، آ جا آ جا. آج نہیں تو کل آنا تو پڑے گا. آؤ آج سا بھی نہیں، آج کھلے راہ ایڈے ٹھوک انوکھڑے ٹکڑے میں. آپ نے رات کے اتنا وقت گزار دیا. اللہ آج بھی